اسرائیل دنیا کے چھوٹے ملکوں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ تقریباً 22,145 کلومیٹر ہے، لیکن یہ چھوٹا سا ملک اپنے اندر ہزاروں سال کی تاریخ لیے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، میں کوشش کروں گا کہ اسرائیل کے ہزاروں سال کی تاریخ کا نقشہ مختصر انداز میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ کر پائیں۔ ناظرین کرام، ساری دنیا کے یہودیوں کا ایجنڈا ہے کہ ہم یہودی خدا کے سب سے پسندیدہ بندے ہیں، اس لیے کہ خدا نے سب سے زیادہ انبیاء ہماری قوم یعنی بنی اسرائیل میں پیدا کیا۔ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ علم ہمارے پاس ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے سارے انسانوں کو حلال کر دیا ہے، ہم انہیں جیسے چاہے ویسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی ساری انسانیت کے دشمن بن گئے، پہلے عیسائیوں کے اور پھر بعد میں اسلام کے دشمن بن گئے۔ ناظرین کرام، جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ کی عمر 33 سال کی ہوئی تو اس وقت یہودیوں نے رومی حکومت سے شکایت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ چونکہ اس وقت رومن امپائر کا دور تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہودیوں، یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم جیسے چاہو عیسیٰ کو سزا دے سکتے ہو۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینی چاہیے، لیکن اللہ پاک نے انہیں سولی سے پہلے ہی آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ لیکن یہودیوں کے نزدیک اور عیسائیوں کے نزدیک یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی اور ان کی سولی پر ہی انتقال ہو گیا، حالانکہ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ خدا نے انہیں دوبارہ زندگی دے کر آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ اس واقعے کے 37 سال بعد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 37 سال کے بعد، یہودیوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس وقت ٹائٹس نامی ایک جنرل، جس نے یہودیوں پر ایسا حملہ کیا کہ اس نے یروشلم میں 1,37,000 یہودیوں کو ایک ہی دن میں قتل کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا۔ یہ واقعہ سن عیسوی 70 میں پیش آیا۔ اس کے بعد ٹائٹس نے تمام یہودیوں کو فلسطین سے نکال دیا۔ یہودی فلسطین سے نکالے جانے کے بعد کچھ یہودی اسپین، کچھ انڈیا اور کچھ یورپ اور کچھ یہودی مدینے میں بس گئے۔ اس سال کو یہودیوں کے بچھڑنے کا سال کہا جاتا ہے، جسے یہودی ڈائسپورا کہتے ہیں۔ سن عیسوی 70 سے لے کر سن عیسوی 1917 کے دور کو یہودیوں کے بچھڑنے کا دور یعنی ڈائسپورا کا دور کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ڈائسپورا کے پہلے 300 سال کے بعد روم کا بادشاہ کانسٹینٹائن ایمپرر یہ عیسائی ہو گیا۔ رومی بادشاہ کے عیسائی ہونے سے پہلے رومی بادشاہ یہودی اور عیسائی دونوں کا دشمن تھا۔ رومن امپائر کا ماننا تھا کہ یہودی عیسائی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، جبکہ یہودی عیسائی دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اس وقت ہوتا یوں تھا کہ عیسائی یہودیوں کو مارتے اور یہودی عیسائیوں کو مارتے، اور رومی حکومت ان دونوں کو مارتی۔ پورے 300 سالوں تک یہی چلتا رہا، لیکن 300 سال کے بعد پوری رومی حکومت عیسائی ہو گئی۔ اس کے بعد جب رومی حکومت نے یہودیوں کو جو مارا ہے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پورے یورپ کے یہودیوں کو شہر میں آنے کی اجازت نہیں تھی، انہیں شہروں کے باہر رہنا پڑتا تھا۔ حالات اسی طرح چلتے رہے اور پھر اس کے بعد سن عیسوی 571 میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی اور ڈائسپورا کے 500 سال مکمل ہو گئے۔ ٹائٹس نے فلسطین سے یہودیوں کو سن عیسوی 71 میں نکالا تھا اور آقا علیہ السلام کی ولادت سن عیسوی 571 میں ہوئی، اس لحاظ سے ڈائسپورا کے 500 سال مکمل ہو گئے۔ یہاں تک تو بات حضور علیہ السلام کی پہلے کی تھی۔ اب آقا پر وحی کا نزول سن عیسوی 610 میں شروع ہوا، اور حضور کی 13 سالہ مکی زندگی میں بھی یہودی مدینہ میں رہ کر حضور کے خلاف چال بازی اور مکاری کرتے تھے۔ وہ مدینے سے مکے والوں کو حضور کے خلاف اکساتے تھے اور انہیں سوالات سکھاتے تھے کہ جاؤ اور محمد سے سوال کرو کہ ذوالقرنین کون تھے، روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے۔ یہ ساری چال بازی وہ مدینے میں رہ کر کیا کرتے تھے۔ 13 سال کے بعد حضور نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ مدینے میں حضور نے سب سے پہلے یہودیوں سے ڈیفنس کا معاہدہ کیا کہ اگر مکہ والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل کر مکہ والوں سے لڑیں گے۔ یہودیوں نے حضور کے ہاتھوں پر حلف لیا اور عہد کیا کہ ہم ایسا ہی کریں گے، لیکن یہودی تھے ہی حضور کے دشمن، لہٰذا انہوں نے اندر ہی اندر حضور کے خلاف جال بننا شروع کر دیا اور اندر ہی اندر وہ جنگ کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کرتے رہے۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی غداری کا پتہ چل گیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے تینوں قبیلوں کو ایک ایک کر کے مدینے سے باہر نکال دیا۔ غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع، غزوہ احد کے بعد بنو نذیر اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کو مدینے سے نکال پھینکا۔ اس کے بعد یہودیوں کو خیبر سے بھی نکالا گیا اور ڈر کے مارے یہودیوں نے فدق کے باغ کو بنا جنگ کے اسلامی سلطنت کے حوالے کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ ہے وہ بنیادی معلومات کہ ان کے بعد یہودی مسلمانوں کے ایسے دشمن بنے کہ آج تک ان کے سینوں میں آگ جل رہی ہے۔ ناظرین کرام، حضور علیہ السلام کی وفات ظاہری کے بعد حضرت ابوبکر کا دور خلافت آیا، جس میں اسلام کو بڑی فتوحات نصیب ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عمر کا دور خلافت آیا، جس میں بیت المقدس کو فتح کیا گیا۔ عیسائیوں نے حضرت عمر کو دیکھ کر بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا۔ اس وقت بھی یہودی فلسطین میں آ نہیں سکتے تھے، لیکن حضرت عمر نے ان پر احسان کیا اور انہیں فلسطین میں آنے کی اجازت دے دی۔ لیکن عیسائیوں نے حضرت عمر سے یہ معاہدہ کیا کہ یہودی یہاں آ تو سکتے ہیں لیکن وہ یہاں آباد نہیں ہو سکتے، جس پر حضرت عمر
حضرت عثمان، حضرت علی، بنو امیہ، بنو عباس اور ترک خلفاء نے بھی سختی سے عمل کیا۔ اس کے بعد سن عیسوی 712 میں طارق ابن زیاد نے اسپین پر حملہ کیا جو عیسائیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا۔ اس حملے میں عیسائیوں کے خلاف یہودیوں نے طارق ابن زیاد کی مدد کی اور انہیں اسپین کے راستوں کی معلومات دی۔ اسپین فتح ہو جانے کے بعد یہودیوں کو بڑا فائدہ ہوا۔ اسی دور میں ان کے بڑے بڑے ربی بنے اور بڑے بڑے تھنکرز پیدا ہوئے۔ ایک اسرائیلی وزیر کا کہنا تھا کہ یہودیوں کے لیے اسپین میں گولڈن وقت اس وقت رہا جب عیسائیوں کی شکست مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئی۔ ناظرین کرام، ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے۔ اس کے آگے کی تاریخ جاننے کے لیے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، سویرا اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ کر پائیں۔